السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی الا الی سترۃ، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے یہ صحیح مسلم اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ جی ناظرین، سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، کوئی شخص بغیر سترے کی نماز نہ پڑھے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جب سترہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے قریب ہو کر کے کھڑے ہوں، اور سترے کے درمیان سے گزرنے والے کو روکو۔ اگر وہ نہیں رکتا ہے تو اس سے سختی سے ان کو روکو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے۔ تو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آتا ہوگا کہ سترہ آخر ہے کیا، کیونکہ ابھی تقریباً 80% لوگ نہیں جانتے سترہ کیا چیز ہے۔ تو ناظرین، سترہ کیا ہے؟ یعنی نمازی اپنے سامنے اوٹ کے شکل میں یا سترے کے شکل میں یا آڑ کی شکل میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً شریعت میں سترہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نمازی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، لمبائی کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مقدار یعنی اونٹ کے کجاوے، جو اونٹ کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے کجاوا، پالان، اس کے پچھلی لکڑی کی مانند ہونا چاہیے، اس کے برابر ہونا چاہیے۔ وہ ایسے رحل نما ہوتا ہے، رحل کے شکل ہوتا ہے جو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 فٹ کی اونچائی ہونی چاہیے، یا 2 بالست، یا اسی طرح سے 1 ہاتھ کم سے کم۔ یہ اس کو سترہ کہا جاتا ہے، نمازی اپنے سامنے رکھے، وہ رکھتا ہے۔ اب اس کو کتنے قریب رکھا جائے؟ تو اتنا قریب رکھا جائے جتنا سجدے اور اس سترے کے درمیان سے کوئی بکری کا بچہ وغیرہ گزر سکے، اتنا ہی قریب ہو کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ کے قریب ہو کر کے کھڑے ہوں۔ اور صحابہ کرام اس سترے کی بڑی اہمیت سمجھتے تھے اور سترے کے بڑی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اذان مغرب کے بعد، یعنی نماز مغرب سے قبل جو 2 رکعت سنتیں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، کہ مغرب سے پہلے سنت پڑھو، مغرب سے پہلے سنت پڑھو۔ پھر آپ نے رخصت دے دیا کہ جو چاہے پڑھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تو وہ نمازیں جو مغرب کی جو پہلے کی 2 سنت ہے، وہ سنت پڑھنے کے لیے صحابہ کرام جب آگے بڑھتے تھے تو یہ خیال صحابہ کرام کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہوتا تھا کہ کیسے ہم جا کے ستون کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، اسی کو سترہ بنا لیں گے، اور ستون ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ تاکہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو اگر کوئی ستون کے پاس جگہ نہ مل پاتی تھی تو ایسے میں کوئی اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو وہ کہتے تھے کہ آپ پیٹھ میرے طرح کر دیں تاکہ میں آپ کو سترہ بنا دوں، اور اس آدمی کو سترہ بنا لیتے تھے۔ تو اس لیے سترے کے اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نماز پڑھتے تھے سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ عید و بقرعید کے لیے بھی جب نماز عیدگاہ میں پہنچتے تھے تو وہاں پر بھی ایک پرچھی کی شکل میں ایک لے کے جاتے تھے اور وہاں گاڑ دیتے تو اس کو سترہ بنا لیتے تھے۔ تو سترے کی بڑی اہمیت ہے، سترے کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کے ادوار کے اندر سترے کی بڑی اہمیت پائی جاتی تھی، تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی نماز میں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں سترے کا اہتمام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی ہماری نگاہیں وہیں پہ ہوگی اور ہماری نگاہیں ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگی، ادھر ادھر نہیں جھانکے گی، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پایا جائے گا۔ اس لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سترے
کے درمیان سے کسی کو سترے کے بیچ سے کسی کو گزرنے نہ دیا جائے۔ ہاں سترے کے باہر سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے تو سترہ رکھا گیا تاکہ نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ہاں لیکن اگر درمیان سے اگر گزرتا ہے تو ان کو سختی کے ساتھ روکا جائے۔ آئیے ایک واقعہ کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، جمعہ کے بعد سنت وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کے سامنے سے ایک شخص آیا اور گزرنے کی کوشش کی، یعنی سترے کے درمیان سے، تو انہوں نے روکا اور نہیں رکنے کی صورت میں انہیں ان کو دھکا دیا۔ اب پھر وہ دیکھے ادھر ادھر کوئی راستہ نہیں ہے، وہیں گزرنے کا راستہ وہی ہے، پھر گزرنے کی کوشش کیے، پھر ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ سید خود رضی اللہ عنہ اور اس سے زور سے اور دھکا دیا۔ پھر تیسرے مرتبہ بھی وہاں سے وہ گزرنے کی کوشش کیے، اب وہ سید خود رضی اللہ عنہ کو زور سے غصہ مارے اور ان کو کیا کیے، وہاں سے گزرنے سے ان کو روکے، یعنی زور سے دھکا دیے، گزرنے نہیں دیے۔ یہی شخص حاکم وقت مروان کے پاس پہنچ جاتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر کے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو میں اس کے درمیان سے گزرنا چاہا تو کیا ہوا کہ وہ مجھے گزرنے نہیں دیے اور مجھے دھکا دیے۔ اب ان کو بلا کر کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بولا کہ پوچھے تو کہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سترے کا اہتمام کرو اور سترے کے قریب ہو کر کے کھڑے ہو اور سترے کے درمیان سے کسی کو گزرنے نہ دو۔ اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اشارہ کیا ہے رکنے کے لیے پھر بھی نہیں رک رہا ہے، زبردستی کر رہا، تو ان سے لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو صحابہ کرام اس طرح سے سترے کا اہتمام کرتے تھے اور سترے کے درمیان سے اگر کوئی گزرتے تو ایسے سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے۔ آج بہت سارے مساجد ہیں جہاں پہ سترہ ہے ہی نہیں، یا تو کسی کو اگر کہا جائے تو وہ پھر سوال کرتے مولوی یہ سترہ کیا ہوتا ہے، سترہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں جہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے وہاں پر علماء کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سترے کے تعلق سے بتائیں اور سترے کا اہتمام کرائیں، کیونکہ سترہ میں فقہی مسائل کے اوپر تو نہیں جاتا کہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے، ایک سنت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی اپنے کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب تو نہیں لیکن یہ سنت ہے، تو اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو جو مسنون طریقے ہیں ان تمام مسنون طریقے کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔